اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے بردرز اینڈ سسٹرز، آج QC2 کی کلاس، یہ بیچ نمبر 90 ہے، اور آج کا قرآن کا پورشن صفحہ نمبر 5 اشارہ 1، یعنی پہلا اشارہ صفحہ نمبر 5 کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم QC1 میں نماز مکمل کر کے سورۃ الفاتحہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے بلکہ ہدایت کی درخواست کی، اور پھر ہمیں پتہ چلا سورۃ البقرہ میں کہ 3 طرح کے لوگوں کے متعلق انسانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ کچھ متقین ہیں، کچھ کافرین ہیں، اور بقایا منافقین۔ ہم جب بھی ان آیات کو پڑھیں قرآن کے شروع میں سے، تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو متقین میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کہ متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہیں جو اللہ کی رضا پر خوش ہیں، وہ جو اللہ سے ناراضگی مول نہیں لینا چاہتے۔ یعنی اس میں جو کوالٹیز متقین کی بتائی گئیں ان کو فالو کریں، کیونکہ اگر متقین نہیں ہیں تو پھر خطرہ یہ ہے کہ ہم کافرین یا منافقین میں شامل نہ ہو جائیں۔ بلکہ جو بھی آیت ہم قرآن کی پڑھیں، ہم کوشش کریں کہ ہم اس میں کیسے فٹ ہوتے ہیں، ہمارا کیا رول ہے، ہمیں کیا سبق مل رہا ہے ان آیات سے۔ تو قرآن میں شروع ہی ذکر ہو گیا قرآن کی دعوت سے۔ الحمدللہ ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں اس سوچ سے کہ ہم اس کو دعوت کو آگے پہنچائیں گے۔ تو یہ دعوت قرآن کی سب سے پہلے جن کو ہدایت ملی وہ ہیں آدم علیہ السلام۔ تو آئیے آج ہم ریویو کرتے ہیں کہ QC2 میں ہم قرآن کریم کے پہلے 5 صفحات کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور کس انداز میں ان کے الفاظ کے معنی، ووکیبلری، شرح، اسباق اور گرامر، ان تمام طرح سے ہم ان آیات کو اس انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اس کا کوئی پازیٹیو ایفیکٹ آئے، یعنی ہم ان اسباق سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو آئیے اشاروں کو دیکھتے ہیں۔ ہم نے کیا کہ ہر صفحے کو 4 اشاروں میں تقسیم کر دیا مضامین کے پوائنٹ آف ویو سے، تاکہ ہم ان اشاروں کو دیکھیں تو ہمیں مضمون یاد آ جائے، یہ آیات پڑھی جائیں تو یہ مضمون ہمارے سامنے چلے۔ تو پہلے صفحے میں تھا اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات کا ذکر ہے۔ دوسرے صفحے پہ کافرین کو ہدایت نہیں اور منافقین کو بھی ہدایت نہیں، کیونکہ وہ فسادی ہیں، بے وقوف ہیں اور دو رخ ہیں۔ پھر منافقین کے بارے میں بتایا گیا 2 طرح کے منافقین ہیں، ان کو 2 مثالوں کے ذریعے ہم نے سیکھا، ایک آگ کی مثال، دوسری بارش کی مثال۔ پھر قرآن کی دعوت کے متعلق بات، اور پھر قرآن کا چیلنج۔ اور قرآن کا چیلنج یعنی اگر یا تو اس کو مان لو قرآن کو، اور اگر نہیں مانتے تو اس جیسی ایک اور کتاب لے آؤ، کوئی اور حق، یعنی اس کے اگینسٹ ایسا حق لے آؤ جو قرآن جیسا ہو۔ جس کے جواب میں صفحہ نمبر 4 پہ ہم نے پڑھا وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر کیسے۔ یعنی وعید دی گئی ان کے لیے سزا جو قرآن کا چیلنج پہ پورا نہ اتر سکے،
اور نہ ہی کبھی وہ اتر سکیں گے، یہ پہلے سے بتا دیا گیا۔ تو ان کے لیے سزا ہے، بشارت ان کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ پھر بتایا جا رہا ہے مچھر کی مثال کے ذریعے کچھ لوگ ہدایت، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ رہتے ہیں، اور جو گمراہ ہیں ان کے متعلق بتایا گیا وہ کون گمراہ ہے، یعنی تو ہم نے اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے باہر کرنا ہے، یعنی جو فساد پھیلاتے ہیں، جو رشتوں کو توڑتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت سے ایسے کام ہیں جو زندگی میں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر کفر کیسے، جبکہ بنانے والا بھی وہی ہے اور اسی کی طرح واپس لوٹ کے جانا ہے، یعنی جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تبھی اسی نے بنایا، اور بنانے کے بعد وہ ہمیں موت دے گا، اور موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف جانا ہے۔ تو ایسے میں کفر کیسے؟ تو یہ ہمارے 4 صفات کے اشارے مکمل یہاں پر ہو رہے ہیں: وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ آج 5واں صفحہ، اور یہ جان کو آپ کو خوشی ہوگی کہ 5واں صفحہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ QC2 ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کے سبق کے بعد صرف 3 اور لیسنز رہ جائیں گے، تو انشاءاللہ within 3 weeks after this ہم کمپلیشن پہ آ جائیں گے۔ تو ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے ہمارے لیے انشاءاللہ، اور یہ بیسک گراؤنڈ ورک ہے۔ باقی کورسز جو ہیں اسی طرز پہ بنائے گئے ہیں اور اسی انداز میں ہم آگے سیکھیں گے۔ تو 5ویں صفحے کے اشارات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا اشارہ خلیفہ پر سؤال، دوسرا اسماء کی تعلیم، پھر سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ آئیے پھر سے ان 5 صفحے کے ہم اشارے دیکھتے ہیں کہ پہلا اشارہ ہے، یعنی مضمون کے لحاظ سے خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال معنی یہ کہ ان آیات میں بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس زمین پر، اور سب سے پہلے انسان جو زمین پر آئے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس خلافت پر یعنی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے جس پر ملائکہ نے سوال کیا۔ اور یہ جو امیجن کریں، یعنی ان آیات کو پڑھتے ہوئے آپ اپنی امیجنیشن میں، تصور میں لے کر آئیں وہ ماحول، وہ وقت جب ایک طرف آدم علیہ السلام ہے، دوسری طرف ملائکہ ہیں، اور من ملائکہ میں ایک شیطان بھی چھپا ہوا نہیں، موجود ہے، اور اللہ تعالی ہم کلام ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس خلیفہ کے خلافت پر سوال اٹھا اس کی پیدائش سے۔ بڑا انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ تو اس سوال کے متعلق بات ہم کریں گے، وہ کیا کوشچن کیا گیا، وہ کیا کنورسیشن تھی، وہ کیا ڈائلاگ تھا۔ الحمدللہ، یعنی ان آیات کو پڑھ کر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود سے سکھاتے ہیں آدم علیہ السلام کو علم کے متعلق، اسماء یعنی تمام چیزوں کے ناموں کا علم، the knowledge of everything۔ الحمدللہ اس کا اشارے کا وہ اشارہ ہے اسماء کی تعلیم۔ اور پھر وہ کنورسیشن جس کی رزلٹ میں ہم آج ایک آزمائش سے گزرتے ہیں اس دنیا میں، وہ ہے سجدہ اور ابلیس کا اشارہ، یعنی ابلیس نے انکار کیا اس سجدے سے جس نے وہ مقام عطا کیا اس انسان کو، اور پھر شیطان کے متعلق اس کا پھسلانا، اور پھر آدم علیہ السلام کا پھسل جانا، اور پھر توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کا قبول کرنا توبہ کو۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مضامین اس صفحے پر ہیں، اور ان کا گہرا تعلق ہے ہماری زندگی سے۔ تو آئیے پہلے کو دیکھتے ہیں، 5 صفات کے اشاروں کو بھی یاد کر لیتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسماء کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔
ان کا شارٹ فارم کیا ہے؟ خلیفہ، اسماء، سجدہ، توبہ. جب خلیفہ سنیں تو آپ کے ذہن میں وہ کنورسیشن آ جائے ملائکہ کی ریگارڈنگ کوشچننگ دا خلیفہ، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ان کا سوال کہ وہ ان کو خلیفہ بنایا جا رہا. اسماء سنے تو پتہ چل جائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اسماء کی تعلیم دی حضرت آدم علیہ السلام کو. سجدہ بات ہو رہی ہے جبکہ ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا. اور آخر میں توبہ، تو یہ توبہ آدم علیہ السلام کی وہ پہلی توبہ، یعنی انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی. ہمارے لیے بھی ایک اس میں سبق ہے. تعارف آئی. اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور ہدایت نہ پانے والوں کا ذکر کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو تو ہدایت مل گئی تھی اس کی پیدائش پر ہی، یعنی جب پہلی دفعہ انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت بخشی، اور اس کو یہاں پتہ چلے گا کہ ان علوم سے بھی نوازا، اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم فرشتے تم باقی لوگ نہیں جانتے. تو اس واقعے میں بہت سے ہمارے لیے اسباق ہیں. تو 4 اہم اسباق اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنائے گا. بہت رسپانسبلٹی ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ جانشین بھی ہوتا ہے اور وہ اس پر ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا تو اس کے بعد جتنے بھی انسان آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں ان پر ایک ذمہ داری بھی ہے، اور وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی کس چیز کو؟ اس قانون کو چلانے کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان پر، یعنی اور خلافت کا معنی ہی یہ ہے جانشین ہونا، تو ساتھ اس کے یہ رسپانسبلٹی یعنی قائم کرنا ایک نظام کو. دوسرا ان آیات میں جو سبق ملتا ہے کہ سوال کرنے میں کوئی آر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اس کا مطلب ہے ملائکہ کو یہ اختیار تھا کہ وہ سوال کر سکتے تھے، لیکن یاد رکھیں ملائکہ کی فطرت ایسی ہے کہ اس میں کوئی نیگیٹو پہلو ہے ہی نہیں. اس کے یعنی ان کو ایسے مادے سے بنایا گیا، اس انداز میں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ کوئی کوشچن پوچھ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو ایلیمنٹ ہے، اور اس پازیٹیو ایلیمنٹ کو ہم ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کیوں یہ سوال کیا اور اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے، بلکہ اس کنورسیشن سے ہمارے لیے کچھ اسباق ہے. تیسری بات جو پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ زمین پر خون خرابہ ہوگا، یعنی ایک آزمائش ہے جو ہونی ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے. اسی کا تذکرہ ملائکہ نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان آیات میں کہ انسان خون خرابہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. یعنی انسان اگر خون خرابہ کرے گا تو بہت سے اچھے کام بھی کرے گا، اور اس کے اندر صلاحیت ہے، اور ہمیں قرآن کی آیات سے پتہ چلتا ہے. اس کی فردر تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. قرآن کتنا آسان ہے، تو دیکھیے ان 3 آیات میں ٹوٹل 5 نئے الفاظ ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو ایک لائن میں 3 سے کم، بلکہ 2 سے کم، تو یقیناً آسان ہے. تو یاد رکھیے قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 2 چیلنجز ہیں. ایک اس کی ووکیبلری یعنی اس کے الفاظ کے معنی سمجھنا، اور دوسرا گرامر. الفاظ کے معنی سیکھنے کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے کہ ہم اشاروں کے ذریعے سیکھیں گے، یعنی مضامین کو اشاروں میں سپلٹ کیا. اسی طرح ہم فریزز میں سیکھیں گے. فریزز سے کیا مراد ہے؟ فکرے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس کو اکٹھا ہم سیکھیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، یہ ایک الگ فریز ہے. بِحَمْدِكَ کا الگ فریز ہے. تو جو نئے الفاظ ہیں ہمارے لیے یہ مشکل الفاظ لگتے ہیں، ان کو ہم بریک کر لیں گے فکروں میں. دوسرا ہمارا چیلنج گرامر
اس کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے اشاروں کی زبان میں اور اس کے علاوہ ہم کنورسیشن میں ڈائلاگ میں عربی بول چال کے ذریعے عبور کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. آئیے اس کا رواں ترجمہ. وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا، یعنی وہ وقت یاد کرو، یعنی جب بھی وَإِذْ سے سینٹنس شروع ہو تو کہا جا رہا ہے کہ وہ وقت، یعنی وہ وقت کب؟ جب قال کہا. کس نے کہا؟ ربو کا، تیرے رب نے. یعنی مخاطب کون ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہوئی، اس کے بعد ہم سب لوگ. یعنی امیجن کریں آپ سے، مجھ سے کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یعنی وہی قرآن ہم سب پر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے ہوا ہے کہ تمہارے رب نے جب کہا للملائکہ، فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ. یعنی خلیفہ کی پیدائش کی خبر دی جا رہی ہے ملائکہ کو. تو اس کے جواب میں قالو، وہ بولے. کون بولے؟ فرشتے. انہوں نے کہا اتجلو، کیا آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے، فیہا، اس زمین میں، یعنی اس میں، کس کو؟ من یفسد فیہا، اس کو جو فساد کرے گا اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون. تو یہاں پر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یفسدو مفسدون میں. تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کو. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح کرتے ہیں. نسبح، تسبیح سے، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں. اور تسبیح کیسے کرتے ہیں؟ بِحَمْدِکَ، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، یعنی تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ. یعنی یہ ملائکہ کا کام ہے. اور ایک اور کام کرتے ہیں، وہ نقدس لک، اور پاکی بیان کرتے ہیں تیری، تقدیس کرتے ہیں تیری، اور تیرے ذریعے دوسروں کی پاکی یا تقدیس کرتے ہیں. قال، کہا اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے. تو 3 pieces آف کنورسیشن ہے. پہلے بتایا گیا کہ تیرے رب نے ملائکہ سے کیا کہا، کیا کہا؟ کہ میں بنانے لگا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. جواب میں فرشتوں نے کہا اسٹریٹ اوے، یعنی جو بنانے لگا ہے انسان، کہ تو اس میں، یعنی ایسے انسان کو بنانے لگا ہے جو کرے گا فساد اور بہائے گا خون. تو 2 باتیں ہیں جو انسان اس دنیا میں کرے گا. ہمارے دائیں بائیں ہمیں کیا نظر آئے گا؟ فساد اور خون خرابہ. ڈسکس کریں گے کیا مراد ہے فساد سے اور کیا مراد ہے خون بہانے سے. اس کے جواب میں جو بات پتہ چلتی ہے، اور آگے تفصیل سے ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی اس کنورسیشن سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مخلوق پیدا کرتا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی بناتا ہے، اس کا ایک پرپس ہے، اور وہ یہ ہے کہ بنانے والے کی وہ تعریف کرے اور تسبیح کرے. تو اس خلقت میں جو کچھ بھی ہے، چرند، پرند، جانور، حیوانات، نباتات، ان کے بنانے کا مقصد کہ ان کے ذریعے سے ان کے زندگی یا ان کا جو گزارتے ہیں ایک وقت، ہر چیز جو بنائی گئی ہے اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس پر موت آتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے دوران اس کا کام یہ ہے کہ وہ
اپنے رب کی تسبیح کرے اور حمد کرے۔ تو اس سوچ کے ساتھ ملائکہ نے کہا کہ خلقت کا بنانے کا مقصد تو تسبیح اور حمد ہے، اور ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، اور ایک اس سے بڑھ کر تقدیس بھی کرتے ہیں، جو شاید ہر انسان کے لیے اس کے بس میں نہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تیسرا جو کنورسیشن کا پیس ہے اس کو نہ ریجیکٹ کیا نہ ایکسیپٹ کیا، بلکہ کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ تو بنیاد دی گئی علم پر۔ علم وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اصل حقیقت کو جانا جا سکتا ہے۔ تو قال انی عالم ما لا تعلم۔ آئیے اس کی شرح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے اس آیات میں ہمیں بتایا۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آبجیکٹو یعنی یہ کہانی یا یہ سوچ کہ آدم علیہ السلام نے کوئی پھل کھایا اور اس کے نتیجے میں وہ نکالے گئے جنت سے اور زمین پر آئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ گرینڈ پلان کا حصہ تھا، اور اس میں بھی ایک حکمت ہے ہمیں سکھانے کے لیے۔ یہاں پتہ چل رہا ہے ایک خاص گرینڈ پلان کے تحت انسان کو بنایا گیا۔ اور خلیفہ جب کہا جائے، پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ خلیفہ کے دو معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے، وہی خلیفہ ہے، یعنی جو اس کے نظام کو چلائے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے وہ کسی کا ذمہ دار بن کر آئے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ یہ دو کام میں نے اور آپ نے بھی کرنے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو ہر انسان اور آدم علیہ السلام کو بھی اس لیے خلیفہ بنایا گیا۔ تو خلیفہ میں اب امیجن کریں، آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ تھے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی، یعنی وہ ذمہ داری انہوں نے ان کے اوپر تھی۔ اور اسی طرح ہر انسان کی ذمہ داری ہے، جبکہ باقی مخلوقات، نباتات اور پرندے چرندے، انہوں نے یہ رسپانسبلٹی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہمیں آگے جا کے پتہ چلے گا، انہوں نے کہا وہی کریں گے جو تو کہے گا، ہمیں وہ چوائس درکار نہیں ہے۔ تو انسان وہ جلد باز، یا آپ اس کو کہیں اس کے اندر عقل کی یہ کمی ہے کہ اس نے سوچا یا وہ سمجھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ اس کا ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ ہے، یعنی ہمیشہ کی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سوال کرنے کا موقع عنایت کیا، ان پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ سبحان اللہ! اگر ہم سے کوئی پوچھے یا سوال کرے اور ہمیں جواب معلوم ہو تو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ آگے آیات کے اندر ہمیں پتہ چلے گا کہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں۔ فرشتے اس بات پہ حیران تھے کہ انسان خون بہائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد ہونی چاہیے۔ اور یہی چھپی ہوئی حکمت کو جاننے کے لیے یہ سوال کیا گیا، نہ کہ اعتراض کرنے کے لیے۔ تو آئیے تسبیح اور حمد کے متعلق ہم کیا سیکھتے ہیں حدیث میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے چنا ہے۔ اور وہ کیا ہے الفاظ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یاد رکھیے یہ وہ کلمات ہیں جو عظیم کلمات ہیں، اگر آپ اس کو ٹوٹل ملا کر آگے پڑھیں جو اور بھی حدیث میں ملتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہترین ذکر ہے، اس کو سمجھ کر کیا جائے تو اس کے بہت فائدے ہیں، ہمارے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور اگر صحیح تصور ہو شیطانی وسوسے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، عقیدت، قریبی پیدا ہوتی ہے، اور ایک پازیٹیو رول اور گریٹیٹیوڈ جیسی اہم خصوصیات، خوبیاں ہم میں پیدا ہوتی ہیں۔ تسبیح سے مراد ہم یہ QC1 میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ النصر میں تسبیح اور حمد کا ذکر۔ تسبیح اس بات کا اعلان کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص سے پاک ہے، ہی از پرفیکٹ، اور اس کے کلام میں کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں ہے، اٹس پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ۔ جبکہ حمد اس بات کا اعلان ہے کہ تمام خوبیاں اور تمام اچھی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ تقدیس، اللہ تعالیٰ کی پاکی کو قرار دیا جائے، تقدیس پاکیزگی،
اور کسی اور کو پاکیزہ کیا جائے، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا ریگارڈنگ بعض لوگوں کا کہنا کہ یہاں دنیا میں خون خرابہ ہو رہا ہے، تو اللہ اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کئی لوگ مذہب سے بھی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ یہاں پہ خون خرابہ کی بات ہو رہی ہے۔ سوچیں کہ اس کے متعلق سب سے پہلے دن جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو یہ معاملہ حل کر دیا گیا، فرشتوں نے اس کو پہلے ہی پوچھ لیا۔ تو انسان جب یہ پوچھتا ہے تو اپنے آپ کو سوچے کہ جب فرشتوں نے پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا۔ تو جب انسان یہ کوشچن کرے تو جواب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا تھا؟ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو انسان کو کبھی بھی یہ پوائنٹ آف ویو لے کر دین کو برا بھلا کہنا یا دین سے خارج ہونا کہ کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارا ابتدا ہی اس بات سے ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے، اس میں چھپی ہوئی حکمت ہے، اور زمین پر ہونے والے ہر اچھے برے کام سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ اچھے کام کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ تو آئیے اس آیت کو ہم اب اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم ہمارے ساتھ ساتھ چلے۔ تو آپ بھی اپنے گھروں میں پڑھیے میرے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي، الملائکۃ اپنے انی مائکس آف کر لیجئے پلیز، مائکس اپنے عبد الرحمان صاحب مائکس میوٹ کر دیجئے تاکہ سب اپنی بھی جگہ پہ پڑھیں، آپس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو جب فرشتوں نے جب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کس نے؟ تیرے رب نے جب بتایا، ملائکہ سے کہا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے زمین میں جو فساد کرے گا اس میں اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تسبیح کرتے ہیں اور تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اگر آپ الفاظ کی نسبت سے دیکھیں تو تمام الفاظ گزر چکے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جائلن، آپ نے پڑھا تھا، یاد آپ کو؟ جائلن، جعل سے، جعل یجل، جائل بنانے والا، خلیفہ بھی آج پڑھ لیا۔ تجعلو، دیکھیں یجعلو، یجعلون، تجعلو، تو بناتا ہے۔ یفسدو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یفسدون، یعنی یہ ایسا فعل ہے کہ ہم نے ابھی اس جیسے افعال پڑھے نہیں ہیں۔ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ پیش سے شروع ہونے والا فعل مضارع ہے، ہم نے اس پہ بات کی۔ یؤمنون بھی آیا اس سے ملتا جلتا ہوا، اور بھی الفاظ آئے ہیں۔ تو یفسدو وہ فساد کرتا ہے یا کرے گا، اور فساد میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس سے انسان کے اندر کیا پھیلتا ہے؟ شر پھیلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ ماننا، ایک دوسرے پر ظلم کرنا، آپریشن، یہ تمام چیزیں جو ہے فساد کا باعث بنتی ہے۔ تو اس زمین پر فساد یہ انسان ہی مچاتے ہیں۔ یسفکو یہ نیا لفظ ہے، اور یسفکو اگر اس کا وزن دیکھیں تو بالکل کس کی طرح ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا ضربا یضربو، یسفکو، تو ہم پڑھیں گے تو صفا کا یسفکو، اس نے خون بہایا۔ ان صفے کا ہوتا ہے بہانا، اور عام طور پہ یہ خون بہانے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں سفاک، بڑا ظالم، یعنی اتنا ایسا ظالم جو کہ خون بہائے۔ نحنو بھی پڑھ چکے، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی فعل ہم پیش سے شروع ہونے والے فعل مضارع ہم QC3 میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں۔ بھی حمدی کا ہم پڑھ چکے، 3 ٹکڑے، حمد ہم پڑھ چکے، حمیدہ
यहमदु, समीआ यस्मउ से ये मस्दर है, हमदुन, सो हमदी बी की वजह से हमदी। नुकद्दिस ये भी नुसब्बिहु की तरह हम पढ़ेंगे QC3 में इंशाल्लाह। बाकी तमाम अल्फाज आपको आते हैं, क़ाला इन्नी आलमु ये भी पढ़ा है, आलिमा उसने जाना, यालमु वो जानता, आलमु मैं जानता हूँ, और तालमु ये भी यालमु यालमुना तालमु आलमु तालमु, तमाम अल्फाज आपकी गिरफ्त में अल्हम्दुलिल्लाह। 4 असबाक अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बना के भेजा। अल्लाह ताला नाराज़ नहीं हुए सवालात पर जो फरिश्तों ने किए। अल्लाह ताला को पहले से इल्म था ज़मीन पर खून खराबा होगा। अल्लाह ताला का इल्म मुकम्मल है, वो जानता है कि ज़मीन पर कौन अच्छे काम करेगा और कौन बुरे काम करेगा। हमें तसव्वुर सास के बाद क्या दुआ बनती है, ऐ अल्लाह हमें बिगाड़ और फसाद से बचा, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में बिगाड़ और फसाद फैलाएंगे। कन्फर्म है, ये पहले दिन ही बात हो गई थी। तो ये कहना कि दुनिया से फसाद और बिगाड़ खत्म हो जाए, नहीं, ये रहेगा। फर्क ये है कि आप वो काम ना करें। इसका मतलब हमारी बड़ी आसान तरीका है, नेकी का तसव्वुर ज़हन में आ गया, अल्लाह ताला की पसंदीदी का इजहार हो गया कि अगर हम बिगाड़ और फसाद नहीं करेंगे, और किसको नहीं पता कि बिगाड़ और फसाद क्या है। तो ज़मीन पर हम अगर बिगाड़ और फसाद नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अमन फैलाएंगे। ए अल्लाह हमें अमन फैलाने की तौफीक अता कर। और तीसरी बात जो समझ में आती है कि फरिश्तों ने बता दिया कि मखलूक का काम है तस्बीह और हम्द, ए अल्लाह हमें तस्बीह और हम्द करने की तौफीक अता कर। इंशाअल्लाह प्लान मेरा ये है, ये मैं तमाम काम करूंगा, ए अल्लाह मुझे करने की तौफीक अता कर। आइए देखते हैं इसमें से कौन से अस्मा है। मलक यानी फरिश्ता की जमा मलाइका, खलीफा की जमा खलाइफ, और दम खून की जमा दिमा। और कौन से अल्फाज आ चुके हैं ग्रामर के, आइए, जअला यजअलु इजअल जाइल मजूल जअलुन। सफा ये नया था, हमने कहा दारबा का पैटर्न, सफा यस्फिकु, इसफिक साफिक मसफूक और सफकुन। नेक्स्ट अलिमा यालमु इलम आलिम मालूम इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह। क़ाला हम पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कुरान में आता है, 1700 से ज़्यादा मरतबा कोई ना कोई सीगा। तो क़ाला यक़ूलु कुल, क़ाइल मक़ूल क़ौल। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ही हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। तो हर आधे हिस्से के अब्दुल रहमान साहब स्क्रीन शेयर हो रही है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है? जी स्लाइड आ रही है सर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए शुरू करते हैं लेसन का दूसरा हिस्सा, ग्रामर का। यानी ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं, अफ़आल का इयादा, यानी उनकी प्रैक्टिस रिवीजन। तो आज हम ऐसे अफ़आल का इयादा करेंगे जो क़ाला, ज़ादा और खाफा की तरह के हैं और बहुत ही अहम है। और चूंकि हम एंड पर पहुंच रहे हैं तो थोड़े से चैलेंजिंग भी हैं। इन टेबल्स को पक्का याद करना जरूरी है। आजकल हम यानी QC2 के बाद 3 में जाते हैं, 4 में, 5 में, तो 6 में पहुंचते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं मुझे तो काला या ज़्यादा या खाफ का टेबल याद नहीं है। तो इसलिए याद रखिए कि ये आपके टेबल काम आने वाले हैं आगे भी। तो ये जो स्लाइड है ना, इसको जहन में रखिए। इसको जहन में रखने से मुराद ये है कि जो हम तमाम पढ़ रहे हैं ग्रामर, उसकी समरी बताता है कि किस तरह की हमने टेबल। जब हम फतह कहते हैं, इसका मतलब है हमने सिर्फ फतह नहीं सीखा, यहाँ पे वो तमाम अफ़आल जो फतह के पैटर्न पर आते हैं हमने सीख लिया। मसलन जअला इसी पर आता है, मसलन रफ़अ, जमअ, और ऐसे और भी जो नए अल्फाज आएंगे वो इसी वजन पर होंगे। फ़अला वो भी इसी वजन पर है। तो फतह एक पैटर्न हमने याद कर लिया, इसको फा भी कहते हैं। इसी तरह नसरा, दरबा, समिया,
یہ 4 پیٹرن ہیں، 4 ابواب ہیں جن پر ہنڈریڈز میں بھی تھاؤزنڈز آف افعال آتے ہیں. اب اس کی سب کیٹیگریز یاد کریں وہ کیا ہیں جو ہم QC2 میں پڑھ رہے ہیں. کمزور حروف حرف اس میں اگر آ جائے، یعنی فتح میں سے ان تینوں صحیح اگر ایک کمزور آ جائے تو ہم نے شروع میں ایک کمزور والا پڑھا وہابہ. تو ہم نے کہا کہ وہابہ میں 2 باتیں ہیں، ایک تو کمزور حرف ہے اس میں، دوسرا وہ شروع کمزور حرف سے ہوتا ہے، اور تیسری بات یہ کہ وہ فتح کے پیٹرن پر ہے. یہ بھی ہم نے سیکھ لیا کہ یہ جو 3 لیٹرز ہوتے ہیں جس سے فعل شروع ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، یہ بڑے اہم ہیں، ان کو ہم روٹ لیٹرز کہتے ہیں. اور یہ بھی ہم نے کہا کہ ان تینوں میں اگر الف نظر آئے تو ہم کہیں گے یہ بدلی ہوئی حالت ہے واو یا یا کی. یہ باتیں ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو پکا ذہن نشین کر لیجئے. جب آپ قالا دیکھیں تو کیا کہیں آپ کا اس میں بھی 3 باتیں ہیں. ایک بات کیا ہے؟ ایک بات تو یہ قالا جو ہے یہ نصرہ کے پیٹرن پر ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں کمزور حرف موجود ہے، وہ کون سا ہے؟ الف ہے. تیسری بات یہ ہے کہ الف اصلی نہیں ہے، بدلی ہوئی حالت ہے. کس کی بدلی ہوئی حالت ہے؟ واو کی. تو قالا میں روٹ لیٹرز کیا ہیں پھر؟ قاف، واو اور لام. تو یہ ہماری نالج جو ہے ہر فعل کے متعلق کمپلیٹ ہونی چاہیے. آج جس کی ہم پریکٹس کرنے لگے ہیں وہ ہے زیادہ. کون کون سے تھے؟ قالا، زادہ اور خافہ. تو قالا، زادہ اور خافہ کدھر آتا ہے؟ یہ نیچے آتا ہے، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو انٹر بھی کر لیں اور میرے خیال آگے ایک سلائیڈ میں لکھا ہوا ہوگا خافہ. تو ان 3 کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں. ان 3 میں کیا خاص بات ہے اس کو ذہن میں رکھیں. ان 3 میں کیا خاص بات ہے کہ تینوں ایسے الفاظ ہیں جو کہ 3 صحیح حروف سے بنتے ہیں سٹارٹنگ میں، ان کو 3 کو روٹ لیٹرز کہتے ہیں. تینوں میں ایک کمزور حرف نظر آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ الف. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ قالا میں جو کمزور الف ہے یہ واو کی تبدیل کی ہوئی حالت ہے، جبکہ زادہ کا جو الف ہے یہ یا کی تبدیل کی ہوئی حالت ہے، اور خافہ کا جو الف ہے یہ واو کی تبدیل شدہ حالت ہے. تو انٹرسٹنگ. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ہمیں الف نظر آئے اس کے پہلے والے صیغے میں یہ والا قالا، زادہ، خافہ، تو الف جو ہے اصلی نہیں ہے، وہ الف بدلی ہوئی حالت ہے واو کی یا یا کی. تو قالا میں واو ہے، زادہ میں الف یا ہے، اور خافہ میں الف واو ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم پورا ٹیبل پڑھیں گے قالا کا، زادہ کا یا خافہ کا، تو اس میں یہ جو بدلی ہوئی حالت ہے یہ ہمیں کہیں نہ کہیں چینج واپس اپنے اوریجنل پہ نظر آئے گی. قالا میں نظر آتی ہے، کیسے نظر آتی ہے؟ قول، رائٹ. خافہ میں خوف، اور زادہ میں تو بڑی آسانی سے نظر آ جاتی ہے جب کہتے ہیں ہم مزید اور یزید. تو اینی وے ہمیں کہیں نہ کہیں سے پتہ چلے گا یا پھر ہم نے لیسن سے پڑھنا، کبھی نہ کبھی یہ یاد کرنا پڑے گا. سو قالا، زادہ، خافہ، ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو ہم ریوائز کرتے ہیں. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے، اس کو سمجھیے کہ یہ سلائیڈ کیا بتا رہی ہے. یہ سلائیڈ یہ بتا رہی ہے کہ جو وہابہ ہم نے پڑھا تھا اس جیسے اور بھی وربز آئیں گے. جیسے فتح میں نے پڑھا تھا تو میں نے کہا اس جیسے اور بھی آئیں گے. مثلا میں نے کہا جعل بھی اس جیسا ہے، فعل بھی اس جیسا ہے، جمع بھی اس جیسا ہے، رفع بھی اس جیسا ہے. تو وہابہ جیسے بھی اور آئیں گے. مثلا اگر آپ کو یاد ہو ہم نے وہابہ جیسا کون سا فعل پڑھا تھا؟ وہابہ اور وضع یعنی کیا مطلب؟ اس نے رکھا، وضع. تو اب وضع کا ٹیبل بھی اگر یاد کرنا پڑے اور ایسے اور بھی بہت سارے ہیں تو بہت زیادہ کام ہو جائے گا. تو ہم ایک وہابہ کا یاد کرتے ہیں. جب ایک اور ایسا ہی فعل آئے گا اور ہمیں کوئی بتا دے گا کہ جی جو وضع جو ہے یہ وہابہ کے پیٹرن پر ہے، تو وضع کا ٹیبل بھی ہمیں پکا یاد ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ ایک آسانی کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کیا بنائے ہیں؟ کوڈ. ان کو ہم کوڈ کہیں گے. جیسے فتح بھی تو ایک کوڈ ہے، باب ہے. تو وہابہ جو ہے اس کا جو ہا جو ہے وہابہ کا پہلا پورشن، یہ کیا بن گیا؟ ایک سب کوڈ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی افعال کے ساتھ میں یہ لکھ دوں گا
اس کا مطلب ہے یہ ایسے افعال ہوں گے جو واو سے شروع ہوتے ہیں رائٹ, اور آگے کوئی دو حرف اور ہیں جس طرح کہ ہم نے کہا دعا, لیکن خاص بات یہ ہے کہ ان کا ٹیبل بالکل ویسے ہی بنے گا جیسے وہابہ کا بنتا ہے, اور وہابہ کا ٹیبل ویسے ہی بنتا ہے جیسے فتح کا with small changes, تبھی ہم یہ الگ سے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اگر واو عین دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وعدہ کے پیٹرن پہ کوئی نہ کوئی لفظ ہے, جیسے ہم نے وجدہ پڑھا, ولدا, اور ایسے بہت سارے اور آئیں گے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ ٹیبل یاد کرنے بڑے ضروری ہیں, اور ان کو سب سوچیں گے یہ ایک سب پیٹرنز ہیں, جیسے فتح, نصرہ, دربہ, سمیہ مین پیٹرن ہے با میں, یہ اس کے کوڈ ہیں, یہ سب ہیں کہ یہ ہے تو اسی کی طرح لیکن تھوڑا سا چینج ہے کہ جیسے وعدہ ایسے باقی ہیں. اب دیکھیں قالا, کالا کا جو ہے قاف الف لکھ دیا. اگر اب ایک اور لفظ ہو, مثلا میں کہتا ہوں کانا کا جو ہے نا ٹیبل آپ سنائیں, یا آپ کو آتا ہے تو آپ کہیں کانا تو میں نے شاید پہلے نہیں سنا, یا میں کہوں کاما, آپ کا یہ بھی میں نے نہیں سنا, تو میں کہوں یہ کالا کاما جو ہے نا ان کا کوڈ ہے قا, آپ فوری سمجھ جائیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا ٹیبل قالا کی طرح بنے گا. تو اگر قالا سے قالو ہے تو کانا سے کانو, قاما سے کامو, اینڈ سو آن. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. اسی طرح زادہ, تو آج ہم کیا کریں گے, قالا جیسے اور افعال ہیں وہ پڑھیں گے ایگزیکٹلی. تو آپ کو یہاں پتہ چل جائے قالا ہم کانا پڑھیں گے, کاما پڑھیں گے, تابا پڑھیں گے, اس نے توبہ کی. تو وہ سارے کے سارے ٹیبل آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ تابا کا ٹیبل, نہ کانا یا قاما, کیونکہ آپ کو قالا کا آتا ہے. اسی طرح زادہ کے وزن پہ ہم اور ٹیبل آج پڑھیں گے, اور ہم کہیں گے سب کا جو وزن ہے زادہ کی طرح ہے. اسی طرح خافہ کے وزن پر ہم ایک اور پڑھیں گے, اور ہم کہیں گے وہ بھی خافہ کی طرح ہے. تو یہ کوڈ بڑے امپورٹنٹ ہے, صرف کس لیے, آپ کی یادداشت کے لیے. اور جب آپ کو یاد ہو جائے گا تو پھر آپ یہ کوڈ بے شک بھول جائیں, پھر ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صرف شروع کے لیے ہے. تو یہ جو کوڈ دیے ہوئے ہیں یہ آسانی ہے شروع میں, تاکہ آپ کو ایک نیا جو ورڈ ملے تو آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں. جیسے کہ میں آپ کو کہوں تلا, اس نے تلاوت کی, اس کا مجھے جو ہے نا آپ ٹیبل بتائیں. آپ کہیں گے سر تلا کا ٹیبل تو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے ہم نے. تو ہم کہیں گے نہیں, آپ نے اس جیسا کوئی ٹیبل پڑھا ہے. آپ کہیں گے وہ کون سا ٹیبل ہے, تو میں ساتھ کہوں گا وہ دعا کی طرح ہے. اب دیکھیں تلا اور دعا ایک جیسے ہیں, ہاں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں. تو اگر دعا کا دعو تھا تو تلا سے تلاؤ ہوگا, اگر دعا سے دعوتا تھا تو تلا سے تلاوتا ہوگا. فرق صرف کہاں آئے گا, مصدر تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوگا, رائٹ. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے کہ آپ صرف ایک ٹیبل یاد کر کے تمام ٹیبل یاد کر لیں گے جس گروپ پہ آتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلا والا قالا, تو قالا کا ٹیبل آپ کو آتا ہے, آنا چاہیے. آئیے ریوائز کرتے ہیں. قالا یقول قل, قائل مقول قول. پھر سے قالا یقول قل, قائل مقول قول. یہ پکا ٹیبل آپ کو ہو گیا. اس نے کہا, ان سب نے کہا, تو کہنے والا, جو چیز کہی گئی, قول. اب آتے ہیں اس جیسے, دیکھیں ذاکا, تابا, کانا, قاما. اب 4 آپ کو اور وربز دیے ہیں, اور میرا یہ کلیم ہے کہ آپ کو اس کا ٹیبل آتا ہے. صرف 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ پہلے والے کا میننگ کیا ہے. ذاکا, اس نے چکھا. اب ذاکا اور قالا اگر ایک جیسے ہیں تو کیا ہوگا, ذاکا تو قالا سے قالو تھا, تو ذاکا سے کیا ہوگا, ذاکو. قلتا تو زکتا, قلتو زکتو, قلتم زکتم, قلنا زکنا. تو all we are doing is just changing it into Kala's pattern. تو ہمیں 6 چابیاں اس کی پکی کرنی. آئیے, ذاکا یذوقو ذوق, ذائق مذوق ذوق. تو دیکھیے ذاکا یذوقو جب کر لیں گے تو یذوقو, یذوقونا, تذوقو, اذوقو اینڈ سو آن. نیکسٹ تابا. اب تابا میں خاص بات کیا ہے, دیکھیں 2 طرح کے فعل ہو. فعل کا ڈیفینیشن یاد رکھیں. فعل کیا ہوتا ہے, جس سے کام کے کرنے یا کام کے ہونے کا پتہ چلے. جب کام کیا جاتا ہے اس کا اثر کسی کے اوپر پڑتا ہے. جب اس کا اثر کسی کے اوپر پڑتا ہے تو اس میں اسم مفعول کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے.
قال اس نے کہا، جب کہا تو کسی سے کہا، مقول وہ جو کہا گیا یعنی جو چیز کہی گئی، ذاکا اس نے چکھا، ذائق چکھنے والا، مذوق جس چیز کو چکھا گیا۔ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے صبرا پڑھا تھا اس سے پہلے، شاید یا نہیں پڑھا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ تابا، تابا اس نے توبہ کی، کسی توبہ کا اثر کسی اور پہ پڑا نہیں، اس کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑا، اس پہ اپنے پہ پڑا۔ تو ایسے الفاظ کا ہم کہتے ہیں اسم مفعول نہیں ہوتا، کہ جو کرنے والا ہوتا ہے اس کا اثر اسی پہ پڑتا ہے۔ یعنی کہ آئیے پہلے تابہ دیکھتے، تابہ یتوب تب، تائب توبہ کرنے والا، تو اس کا کیا بنے گا اسم مفعول؟ اگر ہم یہ پیٹرن یوز کریں مفعول تو بنے گا متوب، دیکھیں تائب متوب، ذائق مذوق، لیکن میں نے یہاں ڈیش ڈالا ہوا ہے، ڈاکٹر صاحب نے ڈیش ڈال دی، گرامر ٹیبلز میں ڈیش ہوتا ہے، اس کی وجہ کہ تائب توبہ کرنے والا، متوب جس نے توبہ کی۔ ہولڈ آن، یہ تو وہی ہے، وہی یہ تو سیم پرسن، تائب توبہ قبول کرنے والا، متوب جس نے توبہ قبول کی، جس نے کی توبہ، اس کا مطلب ہے اس سے سیم، اور اسی لیے ہم اس کا صرف پھر اسم فاعل استعمال کرتے ہیں اور یہاں ڈیش لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جنرل پیٹرن ہے، اگر کہیں متوب لکھا ہوا نظر آپ کو آئے تو آپ سمجھیں مانا تو اس کا یہی ہے۔ تو آسانی کے لیے ہم ایسے افعال جن کا اثر کسی اور پہ نہیں پڑ رہا اسی پہ پڑ رہا ہے تو اس کا ہم اسم مفعول نہیں لکھتے۔ کانا، اس میں بھی مانا کیا ہے؟ وہ تھا یا وہ ہوا۔ کانا یکون کن، کائن ڈیش کون۔ قاما وہ کھڑا ہوا، دیکھیں قاما وہ کھڑا ہوا، کسی اور کو کھڑا نہیں کیا، خود کھڑا ہوا۔ تو جو جس میں خود کام ہو رہا ہوتا ہے یہ ٹائپ 2 ہے۔ تو فعل کے دو طرح آپ نے سیکھ، ایک وہ فعل ہے جس کے کام کرنے سے کسی اور پہ اس کا فوری اثر پڑتا ہے، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، تو آپ کہیں گے جی مدد کی تو کسی کی مدد ہوئی نا، ناصر مدد کرنے والا، اور جس کی مدد کی گئی منصور۔ ظالم جس نے ظلم کیا، جس پر ظلم مظلوم۔ لیکن تابہ جس نے توبہ کی، تائب، اور متعوب جس پہ توبہ کا اثر پڑا تو وہی شخص ہے، تو سیم ہے۔ تو الحمدللہ ہم، اور قاما یقوم قم، قائم ڈیش قیام، اس میں یاد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ مصدر، مصدر ڈفرنٹ ہے، یہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا۔ باقی ٹیبل جو ہے آپ کو صرف دو چیزیں یاد کرنی ہے، قالا کا ٹیبل پلس جب فعل ماضی بتایا جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کون سا ٹائپ ہے، اس کا اثر دوسرے پہ پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا۔ الحمدللہ ایک اور ہے ماتا، تو ماتا کا معنی کیا ہے؟ اس نے مارا نہیں بلکہ وہ مرا، یہ وہی تابہ کی طرح ہے، وہ خود اس پہ اثر ہوتا۔ ماتا یموتو مت، میت ڈیش موت۔ تو یہاں پر انٹرسٹنگ ایک اور چیز، یہاں پر اسم فاعل آیا ہے میت، اور وہ یوز نہیں کیا گیا جو کہ فاعل کا پیٹرن تھا، یعنی یہ فاعل کا پیٹرن ہے، قائل ذائق تائب قائل، تو یہ ہونا چاہیے مائت، ایسے ہونا چاہیے نا، لیکن مائت نہیں بنا، میت بنا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جو اسم فاعل والا کالم ہے اس میں کبھی کبھی اسم فاعل بنتا ہے ایک ڈفرنٹ پیٹرن پہ۔ اگر میں کہوں پیٹرن کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو قائل کا پیٹرن کیا ہے؟ فاعل۔ ذائق کا پیٹرن کیا ہے؟ ذائق کا فاعل، اسی وزن پر ہے نا۔ طائب کا پیٹرن کیا ہے؟ فاعل، یعنی جو تین اس کے حروف ہیں روٹ لیٹرز وہ کہاں آ گئے؟ فا کی جگہ پہ ذا، عین کی جگہ پہ حمزہ، اور لام کی جگہ پہ قاف۔ لیکن میت جب ہم بناتے ہیں تو اس کا یہ فاعل کا پیٹرن نہیں بن رہا بلکہ کیا بن رہا ہے؟ فعیل کا پیٹرن۔ یہ اتنی مشکل چیز نہیں ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کا ایک طریقہ تو اس کو یاد کر لیں، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ ان سب کے پیٹرنز ہوتے ہیں نا، جو ہم اب ہمیں فاعل کا پیٹرن پہ ہم نے سارے اسم فاعل یاد کیے، اور مفعول کے پیٹرن پہ ہم نے سارے اسم مفعول یاد کیے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں اسم فاعل کا ایک اور پیٹرن بھی ہوتا ہے جو کہ ایڈوانس کلاسز میں آتا ہے۔ اب آپ ایڈوانس کلاس میں پہنچ رہے ہیں، اگرچہ آپ کو یہ پوچھا نہیں جائے گا اس کے بارے میں QC2 میں، لیکن اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے کہیں میت میں کیا ہے؟ میم زبر، پھر یا اور پھر تا، تو یہ ما ایت یعنی میت
یعنی 2 دفعہ یا آ گیا تو میت. تو میت ہم استعمال کرتے بھی ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یعنی ماتا وہ مرا, تو جو مر گیا اس کو ہم کہتے ہیں میت. انٹرسٹنگ. سو میں سے آپ کو پتہ چل گا پہلے ہی آتا تھا. تو یہ آپ کے لیے چیلنج ہے کہ باقی سب فائل کے وزن پر ہے, یہ فعیل کے وزن پر. الحمدللہ ہم نے قالا کے وزن پہ 5 نئے افعال یاد کر لیے. اسی طرح آپ زیادہ کا دیکھتے ہیں. زیادہ یزید زد, زائد, مزید, زیادہ. قادہ, قادہ ہوتا ہے اس نے تدبیر کی, اسٹریٹجی بنائی کوئی. سو قادہ یقید کد, قائد, مکید, قیدن, انہم یقیدون قیدا. بے شک وہ ایسی اسٹریٹجی کرے گا جو بڑی زبردست اسٹریٹجی ہوگی, تدبیر ہوگی. اسی طرح اگلا دیکھیں, جاء یجیء, جائن ڈیش مجیئن. جا میں وہ آیا, وہ آیا خود سے, اس لیے جائن. ایک اور بات نوٹ کریں کہ جب حمزہ آخر میں آتا ہے تو بڑا انٹرسٹنگ کام کرتا ہے. وہ کیا کر رہا ہے, وہ اس کا جو بنا رہا ہے اسم فائل, وہ جائن بنا رہا ہے. تو اس کو بھی یاد کر لیں کہ یہ جب بھی کمزور حرف آتے ہیں اور حمزہ آتی ہے تو تھوڑی بہت ان میں سرجری ہو جاتی ہے. کیا مراد, کہ عرب آسانی کے لیے اس میں سے ایک آدھ چیز مائنس کر دیتے ہیں, کیونکہ ادروائز تو آپ دیکھیے اگر میں وہی استعمال کروں تو 2 حمزہ اکٹھے مل کر آ رہے ہیں. کائی تو جائن, تو مشکل ہے پروناؤنس کرنا, تو ایک کو گرا دیا جائن. اور اس میں زیر جو ہے اس بات کی بتا رہا ہے انڈیکیٹر کہ یہاں کچھ چینجز ہوئے ہیں. تو زائدن, قائدن, لیکن جائن, مجیئن. تو زیادہ کی بھی ہم نے 2 یاد کر لی. الحمد. آئیے اب خافہ کا دیکھتے ہیں. خافہ کا ٹیبل یاد کر لیں. خافہ مطلب وہ ڈرا. خافہ, خافہ یا خافو, خف, خائف, مخوف, انٹرسٹنگ, خوف. تو ایکچولی یہاں پر بھی مخوف کو بے شک کاٹ دیں, کیونکہ مخوف کا معنی وہی ہوگا جو خائف کا ہوگا. وہ کیوں کہ ہم کہہ رہے ہیں خافہ وہ ڈرا, یعنی وہ ڈرا, یا خافو وہ ڈرتا ہے, خاف تو ڈر, خائف ڈرنے والا, مخوف یعنی خائف ڈرنے والا, مخوف جو ڈرا, خائف ڈرنے والا, مخوف جو ڈرا. تو اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. آپ کی بک میں دیکھیں ڈیش لکھا ہوگا. کبھی کبھی استعمال ہو جاتے ہیں, وہ ایڈوانس کلاسز میں ہم ان کا استعمال دیکھیں گے کہ کیسے استعمال ہو جاتے ہیں. لیکن ہم ایک پیٹرن اب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک جیسا ہو. یہ مخوف اسی لکھا ہے کہ کبھی کبھی یوز ہو جاتا ہے, بٹ وی ول یوز ڈیش بک میں. عبد الرحمان صاحب چیک کر رہے ہیں اور سلائڈز سر کو بھی بک میں مخوف لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے. چلیں اس کو ڈیش کر لیں. بک میں بھی, وہ آپ کے پاس پرانی بک ہوگی, نئی بک کسی کے پاس ہے؟ نو سر, اس نیو کو ہے, نیو بک ہے. نیو ہے. عبد الرحمان صاحب اس کو آپ جو ہے نا ذرا چینج کر دیں. کون سے لیسن ہے یہ بک کے اندر؟ لیسن نمبر 5 71 پیج ہے سر. پیج 71 ہے. میں 5 ہے. 5A, 5A میں خافہ کا ٹیبل دیا ہوا ہے. ہاں مخوف لکھا ہوا ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں, آپ ڈیش ڈال لیں, کیونکہ وہ ڈرا, وہ خود سے ڈرا نا. تو خائف ڈرنے والا, مخوف وہ جو ڈرا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ڈرا. خافہ کا جی سر, خافہ کا جو پورا ٹیبل جہاں پہ دیا نا پیج نمبر 53 پر سر, پیج نمبر وہاں پر مکمل ٹیبل دیا 53 پیج پر سر, اس میں ڈیش دیا ہوا ہے. اور جہاں پر سسٹر دیکھ لیں پیج 53 پہ ٹیبل ہے خافہ کا. یہ پورا ٹیبل ہے سر, اس میں نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ آپ نے ڈیش ہی ڈالنا, آپ کو ڈیش ہی لکھا ہوا آئے گا. مخوف علیہ استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کریں, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. ٹھیک ہو گیا یہ. آئیے نیکسٹ. شاء اس نے چاہا. شاء یشاء, شائن, مشیون, مشیعتن. شاء کے صرف آپ نے 6 چابیاں کرنی ہیں. میں خیال اس کا صرف کرنا ہے آپ نے ماضی اور مضارع. یہ بھی پیج 54 پہ ٹیبل دیا ہوا ہے. خاص بات کیا خافہ اور شاء میں کہ اس کا الف جو ایکچولی واو ہے, اور دوسرا اس کے اندر تھوڑا سا چینج ہے کہ شاء کا
کیا بنا ہے اسم فائل شائن. جا کا کیا بنا تھا جائن. بس یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں کہ کچھ چینجز جو آتی ہیں حمزہ کی وجہ سے یا کمزور حرف کی وجہ سے ان کو یاد کرنا ہے. باقی ٹیبل بالکل ایک جیسے ہیں. رائٹ. سو شاء اس نے چاہا, یشاء شائن, مشیون مشیعتن. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی اب تھوڑا سا ہمارا رہ گیا ہے پارٹ آف کنورسیشن. تو آئیے, حل تبتا, کیا تو نے توبہ کی؟ نعم تبتو, جی ہاں میں نے تو. جی اب آپ کریں کلاس. حل تم جواب بتائیے. نعم تبنا. ماشاء اللہ. تو توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے توبہ کی یا وہ اس نے توبہ پلٹا, کی. یا وہ پلٹا. پلٹا التا کی طرف پلٹا. تو پلٹنا اور توبہ کرنا ایک ہی مراد ہے. حل تتوبو, کیا آپ پلٹیں گے یا کیا آپ توبہ کریں گے یا کیا آپ توبہ کرتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم اتوب. اتوبو. حل تتوبونا, کیا آپ سب پلٹیں گے؟ نعم نعم نتوب. نتوبو. توب پلٹ یا توبہ کر. توب کا توبہ کر. تو آپ کہیں گے میں توبہ کرتا ہوں. اتوب. 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 اگر توبو کہیں آپ سب توبہ کریں تو کیا جواب ہوگا؟ نتوبو. نتوب. ہم توبہ کرتے ہیں یا کریں گے. کم, کیا مانا کو کم کا؟ کون بتائے گا؟ کام ہے وہ کھڑا ہوا. یہ کم وہ کھڑا ہوتا ہے. کم تو کھڑے ہو اے شخص. دیکھیں کم کے اندر کیا موجود ہے؟ تم, تو شخص, تم اپنے سامنے جو کھڑا ہے تو اے شخص کھڑا ہو. وہ کہے گا اقومو, میں کھڑا ہوں گا. قومو, تم سب کھڑے ہو. تو کیا جواب ہوگا؟ نقومو. نقومو, ہم سب کھڑے ہوں. حل زدتا, کیا تو نے زیادہ کیا؟ نعم زدتو. نعم زدتو. حل زدتم؟ نعم نعم زدنا. زدنا. حل تزیدو, مضارع کے معنی. نعم 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 ازیدو. ازیدو. حل تزیدونا؟ نعم نعم نزیدو. نزیدو. زد زیادہ کر. ازیدو. ربی, ہم کیا کہتے ہیں؟ ربی زدنی زدنی علما. علما. تو زد زیادہ کر, نی مجھ کو علم میں. رائٹ. زد زیادہ کر. ازیدو میں زیادہ کروں گا. زیدو تم سب زیادہ کرو. نزیدو نزیدو. ہم سب. الحمدللہ. حل خفتا, کیا تو ڈرا؟ نعم خفتو. ما ما خفتا, خفت. میں نہیں ڈرا. یاد رکھیں میں نہیں ڈرا. تم ماضی ہے تو ما سے. حل خفتم, کیا تم سب ڈرے؟ ما خفنا. ما خفنا. ماشاء اللہ سسٹر کو ٹیبل یاد ہے, سسٹر نیلا کو. ویری گڈ. کوئی اور بھی ٹرائی کرے نا. حل تخافو, سسٹر ہے نا, حل تخافو, کیا آپ ڈرتی لا ہیں؟ اخاف. لا خافو. ماشاء اللہ. حل تخافونا؟ لا نخاف. لا نخافو. الحمد. لا تخف, تو مت ڈر. کیا کہے گا؟ میں لا نہیں ڈروں گا. اخاف. لا خافو. لا تخافو. اخاف سوري. لا لا تخافو. نخاف. لا نخافو. نخاف. ماشاء اللہ. آئیے کون نیکسٹ کرنا چاہے گا؟ حل شاء خیرہ, کون کرے؟ حل شاء خیرہ, کوئی بھائی کر دیں گے انشاءاللہ. حل شاء خیرہ, نسیم بھائی. جی سر. کیا ہاں حل شاء خیر, کیا اس نے چاہا بھلائی, کیا اس نے بھلائی کرنی چاہی؟ نام شاء خیرہ. نام شاء یا شاء خیر. حل شاء خیرن, کیا ان سب نے بھلائی, یہ اس نے بھلائی کی. سوری ماضی میں ترجمہ کریں. حل شاء خیرہ, کیا ان سب نے نام بھلائی شاء کی؟ خیرہ. خیرہ. حل شئت خیرہ, کیا انہیں کو بھلائی کی؟ نام شیتو خیرہ. ماشاءاللہ بہت ساری. شیتو خیرہ کثیرہ بولے صاحب. رائٹ. کثیرہ. کثیرہ کا کیا مطلب؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. ٹھیک ہے. حل شئتم خیرہ, کیا تم سب نے نام شے نہ خیرہ. شے نہ خیر. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن اور ٹیبل مکمل ہوا. اور آپ میرے سے ایگری کریں گے بہت ہی آسان